دوستو خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم ریاست کی تعمیر نو کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو منظم کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مسلمانوں کے خلاف مکہ کے کفار تو دشمنی دکھاتے ہی تھے، لیکن سب سے بڑے دشمن یہودی تھے جو اپنی شاطر چالوں سے مسلمانوں کے لیے آئے روز مشکلات کھڑی کرتے رہتے تھے۔ مدینہ سے 171 کلومیٹر دور شمال میں خیبر یہودیوں کا سب سے بڑا اور مضبوط ٹھکانہ تھا۔ خیبر شہر ایک بہت زرخیز علاقہ تھا جس میں انتہائی اعلیٰ درجے کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں اور پانی بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ جب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ خیبر کے یہودی کسی بھی دن مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو محرم 7 ہجری کو حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خیبر کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کا یہ اعلان سن کر آپ کے ساتھ بیت رضوان والے 1400 اصحاب بھی روانہ ہوئے اور خیبر کے راستے پر اپنا سفر شروع کیا۔ جب آپ نے آدھا راستہ مکمل کر لیا تو آپ نے راستہ تبدیل کر کے شام کی طرف سے خیبر کے راستے کو اختیار کیا تاکہ شام کی طرف نکلنے والے راستے کو یہودیوں کے لیے بند کر دیا جائے۔ دوستو، عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سے سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے اور ان کو اپنے مال اور جنگی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ یہ لوگ اسلام اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے اور اپنی شاطر چالوں سے مسلمانوں کے لیے کسی فتنے سے کم نہ تھے۔ خیبر میں یہودیوں نے اپنا دفاعی نظام انتہائی مضبوط کر رکھا تھا اور بہت سارے مضبوط اونچے قلعے بنا رکھے تھے، جس میں سے 8 قلعے بہت مشہور تھے جن کے نام قتیبہ، نام، شاک، کموس، نزاتہ، صاب، بطیخ اور سلاسم تھے۔ حقیقت میں یہ 8 قلعے 8 یہودی سرداروں کے محلات بھی تھے اور یہی 8 قلعے ایک شہر کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے جس کو خیبر کہا جاتا تھا۔ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رات کے وقت خیبر کے قریب ایک اونچی ٹیکری پر تیروں کی حدود سے دور پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور خیبر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ جنگی بصیرت کا ثبوت دیتے ہوئے دشمن کو اپنی جنگی حکمت عملی سے بالکل بے خبر رکھا۔ خیبر کے یہودی مسلمانوں کے لشکر سے اس قدر بے خبر تھے کہ صبح کے روز یہودی اپنی ٹوکریاں لے کر معمول کے مطابق تازہ کھجور کا پھل توڑنے اور پانی بھرنے کے لیے جا رہے تھے جب انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو خیبر کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہودی مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگے اور ٹوکریاں پھینک کر بھاگ نکلے اور آواز لگاتے رہے کہ مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں۔ تب حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، کہ خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلعہ نام کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ بہت بلند، محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی مضبوط دفاعی لائن کی حیثیت بھی رکھتا تھا، اور اسی قلعے میں ان کا شاہزور بہادر پہلوان مرہب بھی تھا جس کو یہودی 1000 لوگوں کے ہم پلہ تصور کرتے تھے۔
چند روز تک مسلمانوں اور یہود میں تیر اندازی ہوتی رہی اور مسلمانوں نے ایک سے زائد حملے بھی کیے، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر آپ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت رکھتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین بے چینی سے صبح کا انتظار کرنے لگے اور خواہش کرنے لگے کہ کل صبح اس کو جھنڈا عطا ہو۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ کچھ ہی پل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ آپ نے لعاب دہن آپ کی آنکھوں کو لگایا اور دعا کی، جس کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی تکلیف جاتی رہی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا کہ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ دوسری طرف یہود نے بھی خود کو جنگ کے لیے منظم کر لیا تھا اور اپنی عورتوں اور بچوں کو قلعہ شاک میں منتقل کر دیا تھا اور یہ طے کیا کہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور طاقت کے جوش میں مرہب نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے کسی کو بھی اپنے مقابلے میں آنے کے لیے للکارا اور کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکر شعلہ زن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے سامنے ظاہر ہوئے اور مرہب کو جواب دیا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، شاہزور، طاقتور اور جنگجو۔ پھر دونوں میں لڑائی کا آغاز ہوا۔ مرہب نے سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کی ضرب لگائی تو مرہب کی تلوار آپ کی ڈھال میں پھنس گئی۔ انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار مرہب کی پنڈلی پر ماریں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اور ان کا وار پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگا اور بعد میں اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے پر آئے اور آپ نے یہ کہہ کر مرہب کو للکارا، میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ اس کے بعد مرہب نے آپ پر تلوار کا سب سے پہلے وار کیا، جس کو آپ نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ اس کے جواب میں حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرہب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار مرہب کی فولادی ٹوپی کو پھاڑتی ہوئی، سر کو چیرتی ہوئی مرہب کے جبڑے تک پہنچ گئی اور اس ایک ہی وار میں 1000 سپاہیوں کا ہم پلہ زمین کی دھول چاٹ رہا تھا۔ مرہب کے قتل ہونے کے بعد مرہب کا بھائی یاسر سامنے آیا، جس کا مقابلہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور اس کو کچھ ہی پل میں اپنے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اپنے سب سے طاقتور جنگجو مرہب کا انجام دیکھ کر یہود لرزیدہ ہو گئے اور تمام فوج مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی۔ کچھ دیر کی شدید لڑائی کے بعد یہودیوں کے قدم اکھڑنے لگے اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ نکلے اور یوں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا، جہاں سے مسلمانوں کو مال غنیمت کی ایک بڑی تعداد ہاتھ لگی، جس میں غلہ اور ہتھیار شامل تھے۔ مرہب کے ایک ہی وار میں قتل ہونے اور قلعہ فتح ہونے کا اثر یہودیوں کے باقی قلعوں پر بہت گہرا ہوا اور مسلمانوں کے ڈر کی یہود پر دھاک بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں نے خیبر کے 8 بڑے قلعے فتح کر لیے اور انتہائی بیش قیمت مال غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ آخری قلعے کے محاصرے کے بعد یہود نے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
امان طلب کر لی کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی زمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ شرط مان لی اور ان کو خیبر چھوڑنے کی اجازت دے دی، اور اس حد تک اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور سامان حرب کے علاوہ وہ جو کچھ بھی اپنی سواریوں پر لاد کر لے جانا چاہیں لے جائیں، اور اگر چوری سے کچھ چھپا کر لے جانے کی کوشش کی تو معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو مال غنیمت میں 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 کے قریب عربی کمانیں ہاتھ لگیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابی الحقیق اور اس کے بھائی نے بد عہدی کی اور بہت سا سونا اور جواہرات چھپا دیے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاہدہ توڑ دیا گیا اور سزا کے طور پر ان کو قتل کر دیا گیا۔